بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری، جو صدر آزاد جموں و کشمیر تھے اور اب ہمارے درمیان موجود نہیں۔ ان کی سیاسی زندگی اور ان کی جد و جہد سے متعلق اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ابو بکر مشتاق صاحب۔ ابو بکر مشتاق صاحب، خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ بیرسٹر سلطان ایک بڑا نام تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کس سطح کے سیاسی لیڈر تھے، اور ان کی جدوجہد، ان کے اب جانے کے بعد آپ اس کو کیا مقام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی بشری لغش سے معاف فرمائے آمین اور ان کی مغفرت فرمائے، آمین اور ان کے جملہ لواحقین اور محبین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک نے آخر اس جہان میں لوٹ کے جانا ہے، اور اللہ پاک سب کی آخرت بالخیر کرے۔ آمین۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیرسٹر سلطان محمود گزشتہ 3-4 دہائیوں سے آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک بڑا اور نمایاں نام تھا، اور ان کی ریلت سے پیدا ہونے والا خلا اتنی آسانی سے یا اتنے کم عرصے میں پر ہونے والا نہیں۔ اگر آپ بیرسٹر سلطان کو بطور وزیر اعظم دیکھیں، بطور صدر دیکھیں، بطور اپوزیشن لیڈر دیکھیں، یا اپنے تھڑے کا رہنما دیکھیں، تو وہ باقی آزاد کشمیر کے سیاستدانوں سے بالکل منفرد ہیں۔ ان کی جدوجہد منفرد ہے، ان کا انداز سیاست منفرد ہے، اور جس نے ان کو اتنے تھوڑے عرصے میں، ان کی انفرادیت ہے وہ جس نے اتنے تھوڑے عرصے میں ان کو آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک نمایاں مقام دیا، اور وہ مختصر عرصے میں ریاست کے بڑے عہدوں تک پہنچے۔ وہ ہمیشہ سیاسی طور پہ نمایاں رہے، کیا ایسی سیاسی طاقت تھی جس نے ان کو بہت نمایاں رکھا؟ طارق صاحب، اس میں 2 طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ سیاسی تربیت جو چودھری نور حسین جیسے ایک بڑے سیاسی لیڈر نے ان کی، جس کے آنگن میں وہ پروان چڑھے، اور پھر اسی لیگیسی کو جب وہ آگے لے کے چلے تو اس لیگیسی نے ان کو نمایاں کرنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ وہ تھی برادری کی سیاست۔ جاٹ برادری کو آپ کہہ لیں کہ چودھری نور حسین جاٹ برادری کے محسن ہیں۔ 50s اور 60s تک پوری ریاست آزاد کشمیر میں آلموسٹ، اور خصوصاً ہماری اس طرف جو ہے آزاد کشمیر ہے، وہاں راجپوت برادری کا پولیٹیکلی ہولڈ تھا، اور اس ہولڈ کو آ کے توڑا چودھری نور حسین نے۔ انہوں نے برادری کو راجپوت برادری کے برابر لا کے کھڑا کر دیا۔ انہوں نے پاکستان کے اندر جاٹ برادری سے اپنے لنک ڈیولپ کیے، ان کو مضبوط کیا، اور ریاست کے اندر جاٹ برادری کو یہ باور کروایا کہ ان کی بھی کوئی ساکھ ہے، ان کی بھی کوئی حیثیت ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جاٹ برادری کے لیے انہوں نے کام کیا تو اس سے آزاد کشمیر کی سیاسی اقدار مضبوط ہوئی ہیں؟ کیا ایسا نہیں کہ اس سے برادری ازم کو فروغ ملا ہے؟ طارق صاحب، آزاد کشمیر کی سیاست کا جو ایک ہے سلسلہ، اس میں برادریوں کی سیاست کا بڑا نمایاں کردار ہے، اور اس کے بغیر میرے خیال میں آزاد کشمیر کا کوئی بھی حلقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں برادری کے بغیر آپ سیاست کر سکیں۔ برادری آپ کو ووٹ بھی دیتی ہے، برادری آپ کو آگے بڑھنے کے لیے نوٹ بھی دیتی ہے، اور اسی سے آپ آگے بڑھتے ہیں، چونکہ آج کی سیاست نوٹوں کے بغیر بھی نہیں ہوتی اور برادری کے بغیر بھی نہیں ہوتی۔ آپ کا جب تک آپ کا ایک اسٹرانگ ہولڈ نہ ہو، آپ کا اپنا ایک ذاتی ووٹ بینک نہ ہو، تو آپ کونسلر بھی نہیں بن سکتے، اور یہ چیزیں وہاں کی سیاست میں بڑی نمایاں ہیں۔ یہی وجہ آپ دیکھ لیں کہ اگر سردار قیوم اور سردار سکندر یاد خان نے سیاست کی ہے تو ان کا ایک برادری کا ہولڈ تھا کوٹلی کی سطح پر یا دیر کوٹ کی سطح پر، اور اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سردار برادری کے لوگ ہیں یا اپنا عباسی فیملی کے لوگ ہیں، یہ زیادہ نمایاں ہیں، اور آپ کو مختلف جگہوں پہ یہ نظر آئیں گے۔ درست ہے۔ تو یہی وہ
طرز سیاست ہے آزاد کشمیر کے اندر کہ برادریوں کی سطح میں آپ کو یہ بھی مثال دے سکتا ہوں کہ آزاد کشمیر میرپور کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں میں پرسنلی جانتا ہوں کہ ان کو بیرسٹر سلطان محمود کی سیاست اور طرز سیاست سے اختلاف تھا، لیکن جب بات ووٹ کی آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ووٹ بیرسٹر کا، ووٹ بابی نور حسین کا۔ یہ ان کے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ وہ ایک دبنگ سیاستدان تھے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں نو ڈاؤٹ بیرسٹر سلطان محمود ایک تھڑے باز، کیا کہتے ہیں، دوست پرور اور دبنگ سیاستدان تھا۔ ان کی سیاست آپ دیکھ لیں، وہ جب کسی پارٹی میں بھی رہے ہیں تو انہوں نے پارٹی کی سیاست نہیں کی، انہوں نے تھڑے کی سیاست کی ہے، اور تھڑے کے وہ اس حد تک مضبوط تھے کہ جناب حمید پوٹھی صاحب کو کشمیر کونسل کا ممبر بنوانے کے لیے انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی بڑی لیڈر سے ٹکر لی۔ انہوں نے اپنی سیاست ڈیمیج کی اس وقت تک، لیکن انہوں نے اپنے دوست کو کشمیر کونسل کا ممبر بنوایا۔ درست۔ کیا ٹھیک ہے، یہ ان کا دلیرانہ پن تھا کہ وہ بار بار پارٹی تبدیل کرتے تھے، یا انہیں اپنی برادری جٹ برادری پہ اتنا اعتماد تھا کہ وہ جہاں بھی جائیں گے انہیں یقین تھا کہ وہ جہاں بھی جائیں گے وہ کامیاب ٹھہریں گے؟ دیکھیں یہ ان کا ایک تو برادری پر اور ایک اپنے طرز سیاست پر اور ایک اپنے تھڑے پر ان کا یہ تکیہ تھا اور بھروسہ تھا۔ آپ دیکھ لیں، جب انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑی اور پیپل مسلم لیگ بنائی، اور ہوا یہ کہ ایک لمحہ ایسا آیا، شروع میں تو لوگ کہتے تھے کہ پیپل مسلم لیگ کے بننے میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، لیکن ایک لمحہ ایسا آیا کہ اسٹیبلشمنٹ، چونکہ مشرف دور تھا، اسٹیبلشمنٹ ان سے بہت دور ہو گئی، یہاں تک کہ پنجاب کے اندر جو ان کے ویل وشر تھے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے، وہ ان کا فون تک نہیں سنتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ میں نے صحیح۔ بذات خود وہ آزاد کشمیر کا الیکشن کور کیا ہے، بطور اس وقت میں رہنما پاکستان میں جوائن ایڈیٹر تھا، میں نے وہ خود الیکشن کور کیا ہے، وہ بیرسٹر سلطان محمود کے جلسے میں نے مختلف مقامات پہ خود کور کیے ہیں۔ تو ان جلسوں میں کبھی انہوں نے یہ اگلے بندے کو یہ بات سمجھنے کی نہیں ہوئی کہ بیرسٹر سلطان محمود کہیں پہ لچک کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود ان کی کہیں سے کوئی سرپرستی نہیں تھی، اس کے باوجود برادری پر اور اپنے دبنگ انداز سے وہ اس زمانے میں بھی 4 سیٹیں نکال گئے تھے۔ درست۔ مشتاق صاحب، اگر ہم دیکھیں عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے جدوجہد، تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کا نام سر فہرست آتا ہے۔ اب ان کے انتقال کے بعد ایک خلا پیدا ہوئی ہے۔ میرے اس میں 2 کویسچن ہیں۔ ایک تو ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی جو خدمات ہیں مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پہ اجاگر کرنے کی، وہ فرمائیے گا۔ دوسرا، اس کے بعد ان کی خلا کیسے پر ہوگی؟ سر اس میں نو ڈاؤٹ کہ یہ مجموعی طور پر کشمیری قوم کے لیے بیرسٹر سلطان محمود کی رحلت پوری کشمیری قوم کے لیے ایک نقصان ہے۔ ان کے آپ طرز سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی ذات سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کشمیر کاز کے لیے بیرسٹر سلطان محمود کے کام سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ آپ وہ دور دیکھیں جب بیرسٹر سلطان محمود کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، تو وہ سارا ٹائم انہوں نے انگلینڈ اور یورپ میں گزارا۔ ایون اس وقت ان پہ اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی بھی نہیں تھی، ان کے اسٹیبلشمنٹ مشرف اسٹیبلشمنٹ سے ان کے اختلاف تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہاں یورپ اور انگلینڈ میں مختلف شہروں میں مختلف کیا کہتے ہیں حالات میں اور مختلف اوقات میں انہوں نے مظاہرے ارینج کیے، انہوں نے مختلف فورمز پہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا، اور وہ اس دوران اگر آپ دیکھیں تو ایک لمبا عرصہ ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود نہ آزاد کشمیر آئے نہ پاکستان آئے، بلکہ انہوں نے وہاں رہ کے کشمیری لیڈر کے طور پر کشمیر کاز کے لیے اپنا کام کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ خصوصاً جو اس وقت آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر جو پولیٹیکل لاٹ بیٹھی ہے، اس میں سے کم از کم مجھے اس پائے کا کوئی بندہ نظر نہیں آتا کہ جو انٹرنیشنل سطح پہ کشمیریوں کا مقدمہ اس انداز میں لڑ سکے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے اپنے والد مرحوم چودھری نور حسین کی سیاسی وراثت کو نہایت کامیابی آگے بڑھایا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے بیٹے یاسر سلطان بھی اسی طرح اپنا کردار ادا کریں گے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ یاسر یا ارشد صاحب کے جو کزن ہیں چودھری ارشد صاحب، ان کے بس کی بات ہے کہ وہ اس لیول کی اور اس انداز کی سیاست کریں جس انداز اور جس لیول کی بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کی ہے۔ یہاں مجھے تھوڑا سا اس بات کی وضاحت کرنے کی اجازت دیں گے کہ بیرسٹر سلطان محمود کی موت جو ہے
وہ آزاد کشمیر کی جاٹ برادری کے لیے بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور ان کی فیملی کے لیے جو ان کے اپنا سیاسی جانشین ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ اب مجھے دور دور تک آزاد کشمیر کی سیاست جاٹ برادری میں کوئی ایسا بڑا لیڈر نظر نہیں آتا جو کہ اس برادری کو آگے لے کے چل سکے۔ درست ہے۔ دوسرا، آنے والے الیکشن میں یہ بات لوگ محسوس بھی کریں گے اور یہ نمایاں بھی ہوگی کہ یاسر سلطان کو اور چودھری ارشد صاحب کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، زیادہ جدوجہد کرنی پڑے گی اپنے ووٹروں کو اپنے ساتھ ملا کے رکھنے کے لیے، کیونکہ بیرسٹر سلطان کا ایک منفرد انداز تھا۔ وہ اپنے اس انداز کی وجہ سے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور یہ ان دونوں ان کے جو سیاسی جانشین ہیں، یہ ان کا امتحان ہے کہ آیا وہ جو اپنے ارد گرد ایک اجتماع بیرسٹر نے سلطان محمود چودھری نے اکٹھا کر رکھا تھا، آیا یہ دونوں ان کے سیاسی جانشین اس کو اکٹھا رکھ سکیں گے یا نہیں؟ آخری سوال یہ ہے اور بڑے مختصر لفظوں میں آپ دیجیے گا اس کا جواب کہ اگر ہم کہیں ایک فقرے میں ان کی خدمات اور ان کی کو تاریخ کس طرح یاد رکھے گی تو آپ کیا کہیں گے؟ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو آنے والا وقت اور تاریخ آزاد کشمیر کی سیاست کے سلطان کے طور پہ یاد رکھی تھی، جس نے مختصر وقت میں اتنا عروج حاصل کیا کہ میرے خیال میں ریاست کے جو بڑے لوگ ہیں، سردار قیوم سطح کے جو لوگ ہیں، اور اپنا غلام عباس چودھری جیسے جو لوگ ہیں، سکندر حیات جیسے جو لوگ ہیں، انہوں نے مختصر عرصے میں اپنے آپ کو ان کی صف میں لا کے کھڑا کیا اور اپنی سیاسی جدوجہد اور اپنے انداز سیاست سے ثابت کیا کہ وہ بھی کسی سے کم